ملتان کی انڈسٹریل اسٹیٹ میں آتشزدگی، گیس سپلائی کرنے والے ٹینکر میں لیکیج سے لگنے والی آگ نے قریبی گوداموں کو لپیٹ میں لے لیا۔ 10 فائر ٹینڈرز گودام میں لگی آگ بجھانے میں مصروف۔ کیمیکل گودام میں آگ لگنے سے 2 افراد جھلس کر زخمی، نشتر اسپتال منتقل۔ متعلقہ فیڈر سے بجلی اور علاقے میں گیس کی بھی فراہمی معطل۔ 6 بندے ہم تھے، 5 کو اندر لے کے گئے اور مجھے جو ہے وہاں سپرڈم صاحب کے کمرے میں بٹھایا۔ یہ انتظامیہ پہ تو میں الزام نہیں لگا، مجھے تو اس سے گلا نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہوتے ہیں جو ملنے دیتے ہیں، ملنے نہیں دیتے۔ بانی پی ٹی آئی مطمئن ہوں گے تو علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ رہیں گے، ورنہ نہیں رہیں گے۔ 6 میں سے 5 افراد کو بانی سے ملنے دیا گیا، مجھے روک دیا گیا۔ جیل انتظامیہ سے گلا نہیں، سب کو پتا ہے کون ملنے نہیں دیتا۔ بانی سے ملاقات نہ ہونے پر پارٹی میں سے کسی سے شکوہ نہیں۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر خان کی پروگرام سوالیہ میں گفتگو، کہا 8 فروری کے بعد دیکھیں گے پارٹی سیٹ اپ تبدیل کرنا ہے یا نہیں۔ بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم تھے تو کھل کر مخالفت کرتا تھا۔ علی امین گنڈاپور پر بطور وزیر اعلیٰ بہت ذمہ داریاں تھیں۔ علی امین گنڈاپور نے مشکل وقت میں پارٹی کو قیادت دی۔ حکومت کو لانے والوں نے رویہ نہ بدلا تو دوبارہ احتجاج کریں گے۔ احتجاج کے لیے ہمارے پاس کئی آپشن ہیں، وقت آنے پر سب استعمال کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا کے کرپٹ وزراء کو ہٹانے کا حکم دے دیا۔ پی ٹی آئی رہنما عاطف خان نے AIY سے گفتگو میں بتایا، بانی نے ہدایت دی ہے صوبے میں کرپشن کی تحقیقات کی جائے، جو وزراء کرپشن میں ملوث ہیں ان کو فارغ کیا جائے۔ بانی سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تبدیلی سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ بانی نے صوبائی صدارت کے لیے رائے مانگی تو جنید اکبر کا نام تجویز کیا۔ پی ٹی آئی کے پی میں تبدیلی اب جنید اکبر کے صواب دی۔ نکاح کیس بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کے خلاف اپیل آج سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اعظم خان خاور مانیکا کی اپیل پر آج سماعت کریں گے۔ خاور مانیکا نے ایڈیشنل سیشن جج کا بریت کا فیصلہ چیلنج کر رکھا ہے۔ اپیل میں فیصلہ قلعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو نکاح کیس میں بری کیا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے خواجہ سعد رفیق اور رانا مشہور کی ملاقات۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم سے وزیر مملکت خزانہ اور محصولات علی پرویز ملک کی ملاقات۔ وزیر خزانہ اور محصولات سے متعلق امور پر بات چیت۔ شہباز شریف سے اراکین اسمبلی نے بھی ملاقات کی، اپنے حلقوں کے مسائل سے وزیراعظم کو آگاہ کیا۔ امریکی ایوان نمائندگان کو پاکستان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے۔ کانگریس مین اور سینیٹرز میں پاکستان کے خلاف بہت زہر بھرا گیا، اسے کلیئر کرنا ضروری تھا۔ ملاقاتیں اچھی نہیں، مثبت جواب ملا۔ داخلہ محسن نقوی کی ہیوسٹن میں گفتگو، کہا امریکہ میں چین مخالف کسی تقریب میں شرکت نہیں کی۔ مخالفین زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ریاست پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری لطیف اکبر کے قافلے پر فائرنگ، 2 افراد زخمی حالت میں مظفر آباد منتقل۔ اسپیکر اسمبلی حملے میں محفوظ رہے۔ چودھری لطیف اکبر اپنے حلقہ انتخاب میں شمولیتی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ حملے کے خلاف پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا احتجاج، ٹائر جلائے، نعرے لگائے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کے قافلے پر فائرنگ کی مذمت۔ صدر مملکت نے کہا اسپیکر قانون ساز اسمبلی پر حملہ بزدلانہ اور گھناؤنا حملہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی حملہ آوروں کو جلد گرفتار کرنے کی ہدایت۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا چودھری لطیف اکبر پر حملے میں ملوث ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے۔ مہنگی بجلی اور آئی پی پیز معاملے پر جماعت اسلامی کے 31 جنوری کو ملکی احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں احتجاجی تحریک بجلی میں ٹیکس تنخواہ دار لوگوں پر ٹیکس کے خلاف ہے۔ غریب عوام کا خون نچوڑنے والے ارب پتی نمائندوں نے اپنی تنخواہ 40% تک بڑھا لی، انہیں شرم آنی ہے۔ اراکین پارلیمنٹ کے شرمناک رویے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی نے پی کے ایکٹ میں متنازع ترمیم کی مسترد کر دی، کہا مشاورت کے بغیر ایسے قوانین کا مقصد زبابندی ہے، سب کو مل کر فیک نیوز کا سدباب کرنا چاہیے۔
گاڑیاں تو خریدیں گے نا، آپریشنل ضرورت ہے کا تو ایشو پروسیجر کے اوپر ہے. کراچی میں ویسے بھی بزنس ہے، بٹ یہ جو آپ کو نمبر میں بہت فرق نظر آتا ہے نا، یہ انسیڈنٹس ورسز کلیکشن کا ختم نہیں ہوا، امپروو ہو رہا ہے. ڈی جی صاحب شاید اسی ہفتے نئے جو پارٹیز ان کو اناؤنس کر دیں گے. بیسیکلی ہم نے مناپلی کو ختم. چیئرمین ایف پی آر راشد لنگڑیال گاڑیاں خریدنے کے فیصلے پر قائم. کہتے ہیں افسروں کے لیے کاریں خریدیں گے، سیلز ٹیکس کے لیے وزٹ ضروری ہوتا ہے. گاڑیوں کی خریداری پر کمیٹی کے اعتراض کا تسلی بخش جواب دے دیا. ٹیکس اہداف پورے کریں گے. کراچی میں بڑی کمپنیز کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، اس لیے یہاں سے جمع ٹیکس ریکارڈ میں آتا ہے. سپریم کورٹ میں کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کا کیس سپریم کورٹ محفوظ کیا گیا. فیصلہ سنائے گی. عدالت نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کرتے ہوئے ایڈیشنل رجسٹرار کو شو کاز نوٹس جاری کیا تھا. فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل بینچ نے محفوظ کیا تھا. کراچی ابوالحسن اصفہانی روڈ پر شادی کی خوشی میں فائرنگ، گولی لگنے سے چوتھی منزل پر موجود 12 سال کی بچی جان سے گئی. پولیس نے فائرنگ کے 2 ملزم دھر لیے. اسلحہ بھی برآمد کر لیا. جمعے کے روز سرجانی ٹاؤن میں بھی شادی کی تقریب میں فائرنگ کے دوران 2 بچے جان سے گئے تھے. کھیتوں میں جانور گھسنے پر جھگڑا 3 افراد کی جان لے گیا. سانگڑ کے گاؤں جانی جنیجوں میں 2 گروپوں میں فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق، 21 زخمی ہو گئے. پولیس کا 3 ملزمان کی گرفتاری کا دعویٰ. رشتہ داروں کے مقتولین کی لاشوں کے ہمراہ احتجاج. دھرنے پر بیٹھے مظاہرین کا قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ. مشتبہ افراد نے ہوائی فائرنگ کر کے دکانیں بند کرا دی. اسرائیل اور حماس کا ایک دوسرے پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام. فلسطینیوں کی غزہ واپسی کا عمل معطل. ہزاروں فلسطینیوں کی شمالی غزہ میں گھروں کو واپسی روک دی گئی. اسرائیلی فوج کی گھروں کو لوٹنے والوں پر فائرنگ. 1 فلسطینی شہید، متعدد زخمی. اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا ہے حماس کی طرف سے یرغمال خاتون کی رہائی میں تاخیر کے باعث فلسطینیوں کو شمالی غزہ نہیں جانے دیا جا رہا. تمام یرغمالیوں کی واپسی کے لیے نتنیاہو کے خلاف تل ابیب میں احتجاج. غزہ میں ملبے کی صفائی کے لیے فلسطین، اردن، مصر اور دیگر عرب ممالک چلے جائیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نرالا مشورہ. فلسطین نے مشورہ مسترد کر دیا.